السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، سب سے پہلے آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ روزانہ وقت نکالتے ہیں اور اس ویڈیو کو اس نیت سے دیکھتے ہیں کہ اس میں جو حدیث ہے اسے ہم آگے شیئر بھی کریں گے اور پھر سارے حدیث پر غور کریں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پھر اس پر عمل بھی کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنی آراء کا اظہار بھی کرتے ہیں، اپنی رائے بھی دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے خوب محنت سے کام کرنے کی توفیق دے اور اپنے مذہب کی سربلندی کا سبب بھی بنائے۔ آتے ہیں آج کی حدیث کی طرف۔ آج کی حدیث میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص جیسا ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4250، 4250۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اس حدیث میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو بندہ مومن توبہ کر لیتا ہے، کسی گناہ سے بچنے کا آئندہ کے لیے اعلان کر دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی کر دیتے ہیں، یعنی اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتے ہیں، ایسے صاف کر دیتے ہیں جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو کتنی اچھی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم گناہ گار، خطا کے پتلے، ہر وقت غلطیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کتنے اچھے ہیں، ہمارا مالک جو ہے وہ کتنا اچھا ہے، جو ہمیں صرف اسے ایک دفعہ کہہ دیا جائے استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ میری کوتاہی کو ختم کر دے، تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم اس رب کے کہے ہوئے میں نافرمانی کریں ہی نہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ ہمت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کوئی غلطی کریں، کوئی گناہ کریں، کوئی اس کی نافرمانی کریں، ہمیں یہ ہمت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود دیکھو وہ کتنا رحمان ہے، کتنا معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے توبہ کر لو، گناہوں سے معافی مانگ لو آئندہ کے لیے، تو میں پچھلے سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دوں گا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، کتنی عجیب بات ہے ہماری طرف سے کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھتے ہیں ہر وقت، کوئی چیز کھاتے نہیں یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کوئی چیز پیتے نہیں یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے ہم حد الوسیع کوشش کرتے ہیں گناہوں سے بچنے کی، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس سوچ کو اپناتے ہیں کہ ہر جگہ موجود ہے اور وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو کیا ہماری پولیس ملازمین جو ہے یا اور مختلف محکموں میں سرکاری عہدوں پر بیٹھنے والے جب رشوت لے رہے ہوتے ہیں، کیا اس وقت ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی، ہمیں یہ سوچ نہیں آتی، ہم اس وقت نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اسی طرح سے رشوت لینے سے بھی منع کیا گیا، دینے سے بھی منع کیا گیا، اور جب میرا پاکستانی کوئی رشوت دے رہا ہوتا ہے تو کیا اسے اس وقت نظر نہیں آتا، اس وقت اس کی دماغ میں یہ سوچ نہیں آتی،
اس وقت وہ کیوں نہیں یہ سوچتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اسی طرح سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں، جانتے بھی ہیں، بوجھتے بھی ہیں کہ میری اس بات سے، میری اس حرکت سے دوسرے مسلمانوں کو نقصان ہوگا، دوسرے پاکستانیوں کو تکلیف ہوگی، تو کیا اس وقت ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں، وضو کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، اور اس فکر سے ہم وضو ٹوٹنے سے ساتھ ہی نماز چھوڑ کے دوبارہ وضو کر لیتے ہیں، یا دوبارہ وضو کرنے کو ترغیب دیتے ہیں۔ صرف ہمیں پتہ ہوتا ہے، تو ہم اس وقت تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب ہم دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں یا کسی کی تکلیف میں اس کی آسانی کی مدد نہیں کرتے، تو کیا اس وقت ہمیں نظر نہیں آتا، اس وقت ہمارے اندر یہ سوچ پیدا کیوں نہیں ہوتی کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ہمارے مسلمانوں پر کہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں، کشمیر میں، جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، ہم اس کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے؟ کیا ہمارے اندر یہ سوچ نہیں آ رہی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کہ ہمارے سامنے ہمارے مسلمانوں کے ساتھ، ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ فلسطین ہو، کشمیر ہو یا کسی اور ملک میں ہو، تو جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو پھر ہم ان کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ ہم اسرائیل کے خلاف آواز بلند کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں اس وقت فیل کرتے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا ہم نے سوچا کبھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے جب حساب مانگیں گے تو وہ نہیں پوچھیں گے کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا تھا اور تم دڑا دڑ پیپسی پیتے جا رہے تھے، کوک پیتے جا رہے تھے، اور اسرائیل کو اور زیادہ پیسہ فراہم کرتے جا رہے تھے تاکہ وہ اور زیادہ اسلحہ خریدے اور ہمارے مسلمان فلسطینیوں پر چلائے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پوچھیں گے؟ ہم نے کتنی دفعہ سوشل میڈیا پہ آ کے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے، اپنے کشمیریوں کے لیے آواز بلند کی؟ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہم اپنی یہ خامی بھی جلد ختم کریں گے۔ ہمارا اس چینل پہ اکٹھے ہونے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جہاں جہاں بھی ہمارے اندر کوتاہی موجود ہے، جہاں جہاں بھی ہمارے اندر بیوقوفیاں موجود ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ ہمیں علانیہ یہ بات کلیئر رکھنی ہے کہ ہم نے آنے والے کل میں اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور اس رب کے سامنے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار بھی کرتا ہے، لیکن اگر زیادتی کرو تو پھر وہ سارے نبیوں کی امتوں پر آنے والے عذاب بھی ذہن میں رکھا کرو کہ وہ کس طرح سے سخت بھی ہے، کس طرح سے وہ قہار بھی ہے۔ تو اس طرح سے کوشش کرو، اس سے ڈرو، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے جو کوشش کر سکتے ہو بہتری کی کوشش کرو۔ جب بھی کسی کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھو تو اسے شاباش دو، اس کی حوصلہ افزائی کرو، اور جہاں جہاں بھی ہو سکے آپ اپنے آپ کو ثابت کرو کہ آپ کے لیے، دوسروں کے لیے ہمدردی آپ رکھتے ہیں۔ اس ہمدردی کا اظہار زبان سے بھی کر سکتے ہو، عملی کردار سے بھی کر سکتے ہو، تو پھر ہم کیوں نہیں کر رہے؟ جو کر رہے ہیں ان کو شاباش۔ اللہ کرے کہ ہماری یہ کوششیں کامیاب ہوں، اور جلد از جلد فلسطین میں، کشمیر میں مسلمانوں پر جو ہونے والا ظلم ہے اس کو جلد از جلد ختم کیا جائے۔ اس کے لیے ہمیں عملی کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ بہترین یہی ہے کہ کم از کم سوشل میڈیا پہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے، بار بار اس کا اظہار کیا جائے کہ یہ ظلم جو ہے اسرائیل کو بند کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے ہمارے حکمران جو ہیں وہ بھی غور کریں۔ کیا ہم ایٹمی طاقت اس لیے ہیں کہ صرف دیکھتے رہیں اپنے مسلمان بھائیوں پر ظلم ہوتا ہوا؟ کیا ہم اسرائیل کے خلاف ایک بیان بھی نہیں دے سکتے؟ ہمارے حکمران کیوں سو رہے ہیں؟ صرف ایک قرارداد، وہ بھی مجبوراً اسمبلی نے پاس کر دی، ورنہ اب تک یہ سلسلہ جو چل رہا ہے پچھلے 6 ماہ سے، اس وقت سے کیوں قومی اسمبلی کو اور ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے فوجی جنرلوں کو کیوں یاد نہیں آئے فلسطینی؟ اور اب تک کیوں کچھ واضح اعلان کیوں نہیں کیا گیا؟ کیوں اسرائیل کو
کم از کم ایک دھمکی ہی دے دیتے تو یہ کافی جو ظلم ہو رہا ہے اس میں کافی کمی آ سکتی تھی، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ کوتاہی ہے، اس کوتاہی پر اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کریں، معافی بھی مانگیں، اور ساتھ ساتھ آئندہ جتنا بھی ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کریں، اور عملی طور پر سوشل میڈیا پر بھی جو کر سکتے ہیں وہ بھی کریں، اور حکمران بھی اجازت دیں پاکستانی تنظیموں کو وہ وہاں پر جا کے ان کی مدد کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مثبت کاموں کی طرف بڑھنے، اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔